اگر اس کے ذہن میں آ جائے کہ سب کچھ مجھے دینے والا اللہ ہے، میری اپنی کوئی چیز نہیں، اور میں طاقتور ہونے کے باوجود، وزیر اعظم ہونے کے باوجود، صدر ہونے کے باوجود، آرمی چیف ہونے کے باوجود اتنا کمزور ہوں کہ اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں میری ہر چیز ختم ہو جائے، کوئی چیز بھی میرے پاس نہ رہے۔ یہ بزرگان جانتے ہیں، علامہ حافظ کفایت حسین بہت بڑی عظیم شخصیت تھے، عالم دین تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے خطیب تھے، اور جتنے خطیب اس زمانے میں تھے واحد آدمی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو نہیں کیا کہ مجھے پیسے دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مجلس پڑھنے گئے ہیں، انہوں نے لفافہ پکڑا دیا ہے جس میں 3 صفحے 4 صفحے کا خط ہے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، ہماری یہ مجبوری تھی، ٹیڈی پیسہ ہی نہیں تھا، وہ بھول گئے تھے پیسے لے جانے گھر سے۔ جس ایچکن میں پیسے تھے اس ایچکن کی بجائے بیگم صاحبہ نے دوسری ایچکن دے دی جو نئی دھلی ہوئی تھی، وہ چلے گئے جلدی میں، بھول گئے۔ راول پنڈی کے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر چڑھ رہے ہیں، ٹکٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے جیب میں تاکہ وہ لے سکے، جیب میں پیسے ہی نہیں تھے۔ تو وہاں کے ایک افسر جو ہے، جو اسی کا وہاں منیجر تھا، وہ آیا، وہ جانتا تھا، عظیم شخصیت تھے، اہل سنت کے جلسوں میں جاتے تھے، سیرت النبی کے جتنے جلسے میں جاتے تھے اس میں کوئی اہل سنت ان کے بعد طاقت نہیں رکھتا تھا کہ تقریر کے بعد تقریر کر سکے۔ وہ کہتے تھے علامہ صاحب نے جو تقریر کر دی ہے، علاء الدین صدیقی وائس چانسلر تھا پنجاب یونیورسٹی کا، پہلے اسلامیات کا رہا ہے، پھر پوری پنجاب یونیورسٹی کا، وہ کہے اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن پیسے نہیں مانگتے تھے۔ انہوں نے ٹکٹ لے کر دی، ان کو سیکنڈ کلاس کی چائے بھی پلائی، بٹھایا بھی۔ جب یہ گھر میں آئے تو انہوں نے، اس زمانے میں اور کوئی طریقے نہیں ہوتے تھے، منی آرڈر کر کے ان کو جو ہے باقاعدہ پیسہ بھیجا، لیکن اس نے وہ پیسہ وصول نہیں کیا۔ تو بہت بڑے عالم تھے لیکن آخر عمر میں ختم، سوائے زینب اور کربلا کے ان کو ایک لفظ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ زینب یاد تھی یا کربلا یاد تھا اور کوئی نہیں، حتیٰ کہ نجف اشرف میں تشریف لے آئے، آیت اللہ محسن حکیم مرحوم نے ان کا باقاعدہ علاج کرایا بغداد میں، کچھ ٹھیک ہو گئے، یعنی اتنے ٹھیک ہو گئے کہ حرم کا وہ طواف بھی کر لیتے تھے، نماز بھی ٹھیک پڑھ لیتے تھے۔ پھر وہ چلے گئے کویت، ان کا بیٹا کویت میں رہتا تھا، غسل خانے میں گر گئے، پھر اسی طرح مریض ہو گئے، اور ان کا محرم کی 5 کو یہاں سے جنازہ اٹھا تھا، اسی روٹ پر، جس روٹ جو روٹ ذوالجناح کا ہے، اور کہتے ہیں آج تک اتنا مجمع کبھی نہیں ہوا جتنا ان کے جنازے میں تھا، کیونکہ وہ کسی کو چھیڑتے بھی نہیں تھے، پیسے کے لیے بھی نہیں لڑتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ کلیم میں ان کو ایک مکان ملا ہوا تھا، سنا ہے 2 رکشے تھے ان کے بچوں کے جو چلتے رہتے تھے تاکہ اس سے کچھ پیسے ہیں، وغیرہ کوئی مالیت نہیں تھی، اور اتنا بڑا آدمی۔ تو اللہ نے پورا ان کو لے لیا، کچھ بھی ان کے پاس نہ بچا، بول ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہو سکتا ہے نا، ہم بھی تو یہی کہا کہ فکر کرو کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جس وقت چاہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اللہ جس وقت چاہے لے لے، تو اس کے بعد اگر وہ اللہ مجھے نہیں چاہتا کہ مجھے شفا ہو تو شفا ہی نہیں ہوگی، میری حالت یہ ہوگی۔ جب یہ سوچے گا اور ساتھ اس کے ذہن میں یہ آ جائے، اگر ٹائم ملے موبائل سے فکر کر سکے 2-4 منٹ، ذہن میں آ جائے کہ میں خود تو پیدا نہیں ہوا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرے ماں باپ چاہتے تھے 10 سال میں پیدا نہیں ہوا۔ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں علماء دین، تو ان کا ایک بیٹا ایسا ہے کہ 22 سال بعد اللہ نے اولاد دی ہے، 22 سال بعد، علاج بھی ہوتے رہے، کچھ بھی ہوتے رہے، 22 سال تک تو آدمی ہو جاتا ہے، یعنی وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں اب اولاد نہیں ہونی۔ ہمارے خاندان میں بھی بچہ ہے، قاضی صاحب کا بیٹا ہے، اس کو 22 سال بعد اولاد ملی ہے۔